ان میں سے اکثر چیزوں کا تعلق جو ہے وہ کہاں سے؟ شام سے ہے، فلسطین سے ہے، بیت المقدس سے ہے۔ جتنے بھی اسلامی تاریخ ہے، سرزمین انبیاء وہ کون سی زمین ہے؟ شام کی سرزمین ہے، فلسطین کی سرزمین ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا مسکن ارض فلسطین تھا، جہاں سے ساری دنیا پر حکمرانی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے مسجد اقصی کی تعمیر انہوں نے کرائی۔ اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب انبیاء جب جمع ہوئے اسی مسجد اقصی میں آپ نے نماز پڑھائی، آپ امام الانبیاء بن گئے جی۔ اسی مسجد اقصی سے آپ معراج پر تشریف لے کر کے گئے۔ اسی مسجد اقصی کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چل کر کے فتح کیا۔ اسی مسجد اقصی، یہی مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول تھا۔ 17 مہینے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقصی کی طرف نمازیں پڑھائی، پھر حکم این نماز کی حالت میں ہوا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام۔ آپ علیہ السلام نے مسجد حرام بیت اللہ کی طرف رخ کر کے جو ہے پھر نماز، این نماز کے اندر جو ہے پھر آپ نے رخ کیا۔ تو یہ مسجد اقصی فلسطین اور ارض شام، جس کے متعلق تورات میں آپ علیہ السلام کی حدیث میں ہے کہ جو عبداللہ بن سلام کی جو روایت فرماتے ہیں، ہم نے تورات میں پڑھا تھا، آپ کی پیدائش مکہ میں ہوگی، ہجرت طیبہ مدینہ کی طرف ہوگی، آپ کی جو حکومت ہوگی وہ شام سے مضبوط ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے خود فرمایا الخلافت بالمدینہ وملکہ بالشام، خلافت مدینے میں ہوگی لیکن اس کی مضبوطی شام کے ذریعے سے ہوگی۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شام کی سرزمین جو ہے وہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسی نے حضرت علی سے کہا کہ شام والوں کے پر بد دعا کیجئے۔ حضرت علی نے فرمایا شام والوں پر میں کس طرح بد دعا کروں؟ وہ تو ابدال کی سرزمین ہے، وہاں ابدال ہوتے ہیں، اور ان ابدال میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو اللہ اس کی جگہ پر دوسرا قائم مقام ابدال میں سے بنا دیتا ہے۔ یہ 40 ابدال جو ہے دنیا میں ہر وقت رہتے ہیں، جن کی ذریعے سے اللہ بارش برساتے ہیں، جن کے ذریعے سے دشمنوں پر جو ہے مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، اور جن ابدال کی وجہ سے شام اور فلسطین والوں پر جب ظلم ہوتا ہے ان کے توسط اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ اس ظلم سے مسلمانوں کو نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ابدال کا مرکز یہ نہیں ہے، محدثین نے لکھا کہ سارے کے سارے شام ہی میں ہو، فلسطین ہی میں ہو، لیکن ان کا جو ہیڈ کوارٹر مرکز جو ہے جہاں پر جمع ہوتے ہیں وہ شام ہے، وہ ارض فلسطین ہے۔ اور یہ ابدال ایک ہوتا ہے ولی، غوث، قطب، پھر ابدال، اور ابدال یہ ایک جو ہے تکوینی مخلوق ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام جس طرح ہے، جو انبیاء علیہ السلام کی بعد ان سے ملاقات ہوئی، تو اسی طرح یہ ابدال بھی ہے۔ ان کی دعاؤں کی بدولت فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش بھی برستی ہے، مسلمانوں کو غلبہ بھی ملتا ہے، اور مسلمانوں کو جب شام میں ارض قدس میں ظلم ہوتا ہے تو اللہ ان کی وجہ سے ان کافروں کے ظلم کو مسلمانوں سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو سامعین محترم، شام، ارض فلسطین، ارض القدس مقدس زمین ہے۔ آج کل سارے کافروں نے اس پر یلغار کیا ہوا ہے، اور دنیا میں انسانی حقوق کے جو نام لیوا لوگ ہیں، انسانی حقوق کی انہوں نے دھجیاں اڑائی ہے۔ بچے، معصوم نہتے بچے جو ہے وہ ذبح ہو رہے ہیں، خواتین نہ بجلی نہ اسپتالوں میں جگہ، ظلم و ستم کا بازار ارض فلسطین پر گرم کر کے رکھا ہے، اور فلسطین کے لوگ آج پکار کر پھر کسی صلاح الدین ایوبی کی آمد کا انتظار کر رہی ہے، اور ساری دنیا کے مسلم حکمرانوں کو جو ہے وہ دعوت فکر دے رہی ہے کہ ہم نے تو اپنا حق ادا کر دیا، ہمارے اپنے سینے تھے، بچے تھے، خواتین تھی، ہم نے تو اپنے آپ کو ذبح کروا دیا، خاندانیں لٹا دی، گھر بار مال دولت سب کچھ لٹا دیا۔ اب یہ دعوت فکر ساری انسانوں، سب مسلمان حکمرانوں کو دے رہے ہیں کہ اب تمہارا جو ہے غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری مدد کرو، ہمارے پاس آؤ، اور جو ہے ہمیں ان کافروں سے جو ہے وہ آزاد کرو۔
وہ مقدس زمین انبیاء کا مسکن اور انبیاء نے جہاں پر سجدے کیے وہاں یہودی جا کر کے کبھی جو ہے مسلمانوں کو عبادت سے روکے تو کتنی جو ہے افسوس کا مقام ہے ہم سب کے لیے۔ تو ہم سب اس اجتماع کی توسط سے جو کچھ ظلم و ستم وہاں پر ہو رہا ہے اس کی مذمت کرتے ہیں، اور مذمت کے ساتھ ساتھ ہم جتنے بھی مسلمان حکمران ہیں ان سب تک اپنی آواز کو پہنچانا چاہتے ہیں کہ سارے مسلم حکمران آپس میں مل بیٹھ کر فلسطین کے لیے کچھ سوچے اور کوئی لائحہ عمل طے کرے، اور یورپی یونین اور اقوام متحدہ جتنے بڑے بڑے دنیا کے فورم ہیں اس پر کوئی ٹھوس موقف اپنا جو ہے وہ پیش کرے تاکہ فلسطین جو ہے آزاد ہو جائے، فلسطینیوں کو ان کے حقوق دیا جائے، اور ارض مقدسہ بیت المقدس جو ہے ان کو دیا جائے، اور جو ہے زور اور طاقت کے ذریعے سے جو ہے ان پر جو قبضہ ہے، ان پر جو ظلم ہے، اسے ختم کیا جائے۔ آپ سب اس سے اتفاق رکھتے ہو؟ تو اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ دعا فرمائے جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا